جو رشتہ لے کے جا رہے ہیں لڑکی کو، لڑکے والے کیا کیا چیزیں ہیں جس کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھنے کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، چھونے کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح لڑکی والے کیا کیا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، ذرا بتا دیجیے گا۔ دیکھیں، جہاں تک منگنی اور انگیجمنٹ کو ہم کہیں کہ وہ شریعت سے ثابت ہے، تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب پیغام دینے کے لیے جاتے اس کو عربی اصطلاح میں خطبہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو وہی پیغام ہوگی یا کچھ شروع کی ابتدائی باتیں جو مبادیات سے تعلق رکھتی ہے کہ بھائی ہم کب دیکھنے آئے، لڑکی کی عمر کیسی ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، مہر کیا ہوگا، تو انہی چیزوں کو وعدہ نکاح یا معاہدہ نکاح کہا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ جب کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کی ایک آس اور امید بن جاتی ہیں، وہ اپنے گھر کو صاف کرتی ہیں اور وہ تیاری اور اچھے کپڑے اور اچھے کھانوں کا اہتمام کرتی ہے، اور باقاعدہ کچھ لوگ آتے ہیں اور تھوڑی سی دیر میں بات چیت کر کے یا ان کے خاندان کو دیکھ کر یا ان کے جہیز کے جو ناجائز مطالبات ہیں اس کو ادھورا ہوتے دیکھ کر جب وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو اس لڑکی کے دل پر کیا گزرتی ہے، اس کے بوڑھے باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، اس کی ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے، اور جب اس کو 5-6 لوگ ریجیکٹ کر دے، اس ریجیکشن کے بعد ان کی ذہنی تناؤ کی کیا کیفیت ہوگی، ان کے دل کو کیا کچوکے لگیں گے۔ تو اس کو ہمیں ایک فارمیلٹی اور ٹرینڈ نہ بنائیں۔ دیکھیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ آپ چہرہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ جو ہے اس کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں، کچھ ضرورت کی بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی بڑوں کی موجودگی میں۔ جب تک ان کا نکاح نہیں ہوا تو تنہائی میں ان کو کہیں جانے کی چھوٹ دے دینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلا نہ رہے، جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں رہتا ہے تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات منگنی کے بعد جب ہم ان کو ریلیف اور اتنی کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے مسلسل باتیں کرتے کرتے ایک دوسرے سے بدظن ہو جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ دیکھیں، ایک ہے زنا، ایک ہے نکاح، اس میں فرق کیا ہے؟ شریعت نے تو اس نکاح اور شادی کو آسان کیا، سستا کیا، عام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن آقا کی خدمت میں آئے تو آقا نے ان کے ہاتھ پر کوئی مہندی کا پیلا کلر کا نشان دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا آقا میں نے نکاح کر لیا۔ آپ نے مجھے نہیں کہا، آپ نے ولیمہ نہیں کیا، آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو۔ تو اسی طرح حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہما کا جو نکاح ہوا اس میں منقع کھجور اور پانی کے ذریعے سے تواضع کی گئی۔ تو اب دیکھیں، زنا کو ہم نے آسان کیا، یعنی ایک کمرہ اور 10 منٹ کے لیے خلوت ہو، زنا ہو جاتا ہے۔ شادی کے لیے ہم نے بینکویٹ بک کرانا ہے، ہم نے جو ہے نا وہ بہترین قسم کے کھانے دینے، ہم نے فرنیچر دینا ہے، ہم نے جو ہے وہ سونا بنا کر دینا ہے، ہم نے جو ہے نا 200-300 سوٹ دینے ہیں، اب لاکھوں روپے ہوں گے تب یہ شادی ہوگی۔ تو اس میں وہ جو اس کی عمر ہے جس میں شہوات اور خواہشات اپنے عروج پر ہوتی ہے، جو پیک ٹائم ہوتا ہے، اس میں آدمی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ان رسومات کو ختم کیا جائے اور شادیوں کو آسان کیا جائے۔ بہت سی ایسی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اور ان کی ڈیمانڈ کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے وہ شریعت اور سنت کے مطابق رخصتی نہیں ہو پا رہی اور وہ گناہوں کے دلدل میں پھنسی ہے۔ تو والدین سے بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر نہ کی جائے، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب وہ تیار ہو جائے، اور لڑکا لڑکی جب وہ بالغ ہو جائے اور بلوغت کی عمر جو 14-15 سال ہے، پاکستانی قانون کے مطابق بھی 18 سال کی عمر میں ان کی شادیاں کرائی جائے، جرائم کا ریشو ختم ہوگا۔ یورپ کے اندر آپ دیکھیں مختلف قسم کے جرائم ہو رہے ہیں، اور گارجین کی رپورٹ کے مطابق 2007 میں 30,000 خواتین جو ہے وہ غلط طریقے پر اولاد پیدا کرتی ہیں، اور باقاعدہ کرائم وکٹمائزیشن وہاں پر قانون بنتا ہے۔ تو ہم شریعت کے حسن کو اپنے ہاتھوں سے گنوا کر اپنے معاشرے کو جرائم کی طرف